نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے حق بات سننے کے لیے پھر سے موقع دیا ہے، بولنے کے لیے پھر سے موقع دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ شعبان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ایک بڑا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں دعا سکھائی ہے، اور اپنے جانشین صحابہ اکرام کو بھی یہ دعا سکھائی تھی. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کیا فرمایا؟ اے اللہ، رجب و شعبان کے مہینے کے اندر برکت نازل فرما اور رمضان تک پہنچا دیجیے، رمضان تک پہنچا دے. تو کتنا بڑا یہ ہے بابا. اب الحمدللہ شعبان کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، تو اس پہ تھوڑی سی فضیلتیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس کی فضیلتوں کے بارے میں بیان کریں گے. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کیا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں؟ امت کو بھی ترغیب دی اور خود بھی عمل کرتے تھے. کیا عمل کرتے تھے؟ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے. رمضان کے علاوہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ، کثرت سے زیادہ کون سے روزے رکھتے تھے؟ شعبان کے روزے رکھتے تھے. کثرت کے ساتھ رکھے جاتے تھے بہت. ویسے ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی 13، 14، 15 کو ان کا معمول تھا کہ وہ روزے رکھتے تھے. اس کو رکھنے بھی چاہیے، ایک سنت ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المبارک کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھے، اس کی پریکٹس کری تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں لوگوں کو ترغیب دے سکے اور آسانی طریقے سے روزے رکھ سکے اور اچھی طرح عبادت کر سکے. تبھی تو دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اتنی بڑی دعا سکھائی. کثرت کے ساتھ جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، تمام مہینوں سے، صرف رمضان کے علاوہ. کتنا بڑا فلسفہ. اب 14 کی اینڈ ہوتی ہے، 15ویں شب لگتی ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 1388 روایت ہے کہ حضرت علی سے روایت ملتی ہے کہ دن میں قیام کرو، رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے، رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو. مگر 10 صحابہ اکرام علیہم الرضوان، ان سے روایت ملتی ہے کہ شب بارات کی فضیلت کے اوپر، رات کی فضیلت کے اوپر کیا مقام ہے اس رات کا. مگر اس کی فضیلت ہے، اس پہ عبادت بھی کرنی چاہیے. مگر علماء کے نزدیک بولا جاتا ہے یہ روایتیں کمزور ہیں. کیا ہے؟ کمزور روایت ہے. مگر امت کا جب اجماع ہو جائے اور جمہور سے قائل ہو جائے تو یہ روایت بھی حسن درجے تک پہنچ سکتی ہے. مگر بولا جاتا ہے کچھ علماء نے اس رات کا انکار کیا ہے اپنی تحقیق کے مطابق، اور یہ غلط ہے. ویسے دیکھا جائے انکار کرنا ویسے صحیح نہیں، مگر پھر بھی دیکھا جائے ہمیں جو اقرار کر رہے ہیں وہ بھی تحقیق کر رہے ہیں، کہ انکار کرنے والے بھی تحقیق کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ڈیپ پڑھا ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کو لانتان شروع کر دی، دبا دب گالی دینا شروع کر دی اور کرنا شروع کر دینا ہے. اس میں اس رات کے اندر جو فضیلت ہے، اور بولا جاتا ہے اس رات کے اندر تقدیر کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں، اور کچھ علماء سے قائل بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی قائل ہیں. بولا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر تقدیر کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. رجسٹر جو آتا ہے، پرانا رجسٹر چلے جاتا ہے اور نیا رجسٹر آ جاتا ہے، اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بابرکت رات ہے یہ بابرکت رات ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے؟ اس پہ تقدیر کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، اور یہ ہے. تو یہ اوپر سے کچھ علماء سے قائل نہیں ہوئے، بول دیا کہ نہیں، کیونکہ یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں رمضان کی طاق راتوں میں ہوتی ہیں. اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ شب قدر میں نازل ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رمضان مبارک میں نازل ہوا. ان کی اپنی تحقیق کے مطابق، دونوں کی تحقیق. تو ہم نے جب پڑھنا ہے، تحقیق کرنی ہے، تو پراپر وے پہ تحقیق کرنی ہے. ایسے نہیں کہ دبا کے جیسے بغیر تحقیق کے کچھ چلا دے اور بول دے کہ بھائی یہ تو ثابت نہیں ہے یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ڈیڑھ دنا دن گالیاں دو بس.
تو تحقیق کرنے والے بھی مطلب کہ جو نہیں تحقیق کرے اس کو بھی بولے تحقیق کرے اس چیز کی. باقی جمہور کا اجماع ہے کہ یہ رات جاگنے کی رات ہے، اس پہ جاگا بھی صرف اور صرف عبادت ہے. اب عبادت کی کچھ شرائط ہیں. لوگ آج کل کے کیا کر رہے ہیں کہ مسجدوں میں اجتماعی عبادت چل رہی ہے، صلاۃ التسبیح کی جماعت چل رہی ہے، اور اوپر سے قبرستان جایا جا رہا ہے چھتوں کی صورت میں. مطلب کہ بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، چراغا بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. یہ سب کچھ بدعت ہے، یہ کچھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے اور آپ حضرت عائشہ بھی بولے جاتے ہیں پیچھے آ گئی. تو یہ ہے کہ فوراً ہی دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ تو پھر انہوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ کا پہلے آسمان میں آ کے جو بولتا ہے کہ جو مغفرت کروانا چاہے مغفرت کروائے، میں ان سب کی مغفرت کرنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قبرستان گئے. ہم ہر سال جاتے ہیں، ہر سال نہیں جانا. اور ہم لوگ بہت سارے لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں. نبی ایک بار ایک اکیلے گئے، اور نبی اندھیری رات میں اور اکیلے گئے، اور ہم لائٹنگ بھی چل رہی ہے، چراغا بھی ہو رہا ہے، ڈول بھی ہو رہے ہیں، قوالیاں بھی ہو رہی ہیں، فضول چیزیں بھی ہو رہی ہیں. یہ سب کو جائز نہیں ہے، یہی تو بدعت ہے. نمبر 2، جو آپ بولو گے اجتماعی محفل میں کیا فرق ہے بھائی؟ اجتماعی محفل کیا ہوتی ہے؟ تو اس میں کیا ہوا ہے؟ تو اجتماعیت تو کر رہے ہیں. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا شریعت ثابت ہوگی تو اتنا ہی کام ہوگا، اس کے علاوہ کچھ کام نہیں ہوگا. عبادت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کو قبرستان مت بناؤ اور قبرستان کو عبادت گاہ مت بناؤ. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق آیا نہیں آیا؟ گھر کو قبرستان مت بناؤ اور قبرستان کو عبادت گاہ بولو مت بناؤ. آج ہم نے الٹا نظام کر دیا، گھر کو ویران مت کرو. نمبر 2، پھر آپ نے شریعت محمدیہ کو دیکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے عبادت کرنے کو کہا. یہ بات سمجھنی ہوگی، اجتماعیت نہیں ہے. اور انفرادی عبادت کریں سکون کے ساتھ، انفرادی. اور جو ہم لوگ اپنا صلاۃ التسبیح کی جماعتیں کرواتے ہیں یہ بھی ثابت بولو شریعت میں نہیں ہے، بدعت ہے. تو اس کو اپنے خوب سمجھنا ہے. تاکہ اس رات کی بہت اعلیٰ فضیلت ہے، بہترین فضیلت ہے، مقام ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف عبادت کرنی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ بنو کلب کا ایک بہت بڑا قبیلہ جس میں بکریاں تھی، اس کے بالوں کی طرح بندوں کی مغفرت کرتے تھے. بنو کلب ایک وہ تھا قبیلہ، اس کے بالوں کی طرح کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت فرما دیں گے لوگوں کی. اتنا وعدہ کہ گناہگار ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کیوں کر دیں گے. اب ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں کوئی ایسے بندوں کی مغفرت نہیں ہوتی جو مطلب کہ بالکل ہی شریعت کو فالو نہیں کر رہے، بالکل ہی مقام نہیں رکھ رہے، اور بالکل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور عقیدت کے ساتھ نہیں چل رہے، اس کی بھی مغفرت بولو نہیں ہوتی. نمبر 1، شرک کرنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہے. جو یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یا رسول اللہ مدد اور دیگر اس پہ شرک پہ لگا ہوا ہے، اس کی جو اللہ کے علاوہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، بس اللہ ہی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. تو اگر اس نے یہ نظریہ رکھا ہے بس عقیدت توحید کے اندر ہے تو اس کی مغفرت ہے. اگر وہ شرک کر رہا ہے تو اس کی مغفرت جائز نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ کینہ رکھنے والا، جو بغض ہوتا ہے نا، جیلسی، وہ رکھنے والا، تو اس کی بھی مغفرت بولو نہیں ہے. نمبر 3، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا گستاخ، نافرمانی کرتا ہو اور اوپر سے کیا کچھ کر رہا ہوں ماں باپ کے ساتھ، اور جب ماں باپ بزرگ ہو جائے تو ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے اور اوپر سے ان کا احترام نہ کرے، تو ان کی بھی مغفرت بولو نہیں ہے. نمبر 4، شراب پینے والا، شراب پی کے توبہ نہ کرے، اس کی بھی بولو مغفرت نہیں ہے. نمبر 5، قطع تعلقی رکھنے والا، جو مطلب کہ خاندان کو توڑ دے، قطع تعلقی کر لے، رشتے ناطے سب ختم کر دے، خاندانی نظام کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے، اس کی بھی مغفرت بولو نہیں ہے. نمبر 6، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا. خواتین حضرات کے لیے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا لازم ہے اور مرد حضرات کے لیے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا لازم ہے. جس نے بھی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھی سمجھ لو اس کی بھی مغفرت بولو نہیں ہے. تو آپ نے سمجھنا ہے اس چیز کو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس چیز کو سمجھنا ہے. نمبر 1، شرک کرنے والا. نمبر 2، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، شراب پینے والا، کینہ رکھنے والا، قطع تعلقی کرنے والا اور ماں باپ کا نافرمان. اور بھی ہے. تو یہ ہے کہ ان کی اس رات کو مغفرت بولو نہیں ہوگی. تو یہ ہے کیونکہ برکت رات مل جائے، اور اللہ تعالیٰ خود فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بنو کلب کی طرح، بنو کلب قبیلے کی جو اس کے بکریاں ہیں، ان کی جو بال ہیں، ان کی طرح میں لوگوں کی مغفرت کر دوں گا. کتنے ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کتنے بال ہیں.
علماء فرماتے ہیں یہ چیزیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے اگر جو اس سے محروم ہے تو بدبخت ہے, جو اس رات سے بھی محروم ہے وہ بدبخت ہے. سوچو جو ایسی چیزیں وہ کرے, جو ایسی مطلب کہ رات کے بیٹھا عقائد لے کے بیٹھا, ہاں بھائی اب تو یہ مان لیا بھائی جمہور کے نزدیک یہ مان لیا کہ یہ رات ہے ٹھیک ہے اور ہم اس چیز کو مانتے ہیں, تو اگر وہ پھر بھی مغفرت نہ کرا سکتا تو وہ تو بدبخت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں شب برات کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے, اس کی رات کو فضیلت کو سمجھنا چاہیے, اور اس کے اگلے دن کا روزہ فرض نہیں ہے اور فرض واجب نہیں, وہ نہیں ہے اپنا مستحب ہے, فرض کے طور پہ مت سمجھا. نفل روزہ ہے رکھنا چاہے اچھی بات ہے, بہترین رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر یہ سوچ کے نہ رکھیں کہ بھائی میں نے یہ کرنا ہے تو یہ سو جائے گا, اتنا فرض کا ثواب اتنا ثواب ملے گا, تو یہ پہ غلط نظریہ. آپ نے یہ سوچ کے رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13, 14, 15 کو روزہ رکھتے تھے تو یہ نیت جو ہوگی پھر سنت پہ آ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے تو اس شعبان مبارک میں تو ایک ہم جیسے گناہ گار رکھ لیں گے تو اس کی سنت آ جائے گی. اگر ہم کچھ اور نظریے سے یا فرض کے نظریے سے یا سنت مقتدیٰ کے نظریے سے سوچیں گے تو یہ کام کرنا پھر بدعت ہے, پھر یہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. تو ہم نے پھر اس کو دیکھنا ہے یہ کیا ہے, رمضان المبارک کی تیاری. کیا ہے بولو, رمضان المبارک کی تیاری ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے بتائی ہے. باقی جو یہ پٹاخے وغیرہ پھوٹتے ہیں اوپر سے دوسری رسومات ہوتی ہے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. ہم نے خرافات سے بچنا ہے, بدعات سے بچنا ہے اور فضول چیزوں سے بچنا ہے. اللہ اس کے رسول کی جو شریعت ہے بس اسی کو قائم و دائم رکھنا ہے, اسی کے اوپر ہمیں چلنا ہے تو کامیاب ہوں گے, ادروائز اس کے علاوہ ہم کامیاب وہ لوگ نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا مرتبہ اور معیار ہے کہ ہم نے شریعت محمدیہ یاد رکھنا. ہم نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس فضیلت کے اوپر رہنا بھی چاہیے. ہم تو قائل ہیں اور اوپر سے اس قائل ہونے کا پورا وہ دیں, اور دیگر جو علماء آپ کو دعائیں بتائیں تو اس کے اوپر پورا مطلب اہتمام کریں, دعا کا اہتمام کریں تاکہ آپ کی مغفرت یاد بن جائے. تمام راتوں میں سے رمضان کے علاوہ یہ رات سب سے افضل رات ہے. تمام راتوں میں سے یہ رمضان کے علاوہ یہ رات سب سے افضل رات ہے. تو اس پہ عبادت کریں اور جم کے بات کریں, فضول چیزوں میں نہ پڑیں, فضول کاغذ پن پہ نہ پڑیں اور فضول اس پہ نہ پڑیں, ٹھیک ہے نا. نمبر 2, جو قبرستان والے اگر آپ سنت کے مطابق جانا چاہ رہے ہیں تو اکیلے جائیں, اندھیرے والا قبرستان چوز کریں اور وہاں جا کے آپ دعا مانگیں اور پتلی سے واپسی آ جائیں. نمبر 2, اجتماعی محفل مسجدوں میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف انفرادی عبادت ہے, انفرادی عبادت کریں چاہے وہ مسجد میں کریں یا پھر سب سے افضل جو ہے فرض نماز کے بعد سب سے افضل جو مسجد میں صرف فرض نمازوں کا ثواب ہے سب سے افضل. باقی ساری نمازیں جو ہے گھر میں ادا کرنی چاہیے, اور ساری عبادتیں جو میں نے فرمایا نا کہ جو ہے گھر میں عبادت کرو, گھر کو اپنے قبرستان مت بناؤ. ٹھیک ہو گیا. نمبر 3, اور آپ نے یہ جو عبادت چل رہی ہے اور اجتماعی عبادت چل رہی ہے اور اجتماعی چیزیں چل رہی ہیں یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے. اور اوپر سے جماعتیں ہو رہی ہیں نفل کی, یہ بھی بالکل صرف تراویح کی جماعت ہے, اس کے علاوہ کوئی جماعت نہیں ہے. نہ صلاۃ التسبیح کی ہے نہ صلاۃ التوبہ کی, کسی کی کوئی جماعت نہیں ہے, نہ کوئی خصوصی صورت ہے, صرف وہی صورتیں جو قرآن مجید کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. تو بس یہ ہے کہ ہمیں اس کا پورا اہتمام کرنا ہے اور انفرادی دعائیں بھی کرنی ہے اور سب کے لیے دعا کرنی ہے, ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور مغفرت کی دعا کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس رات کو ہمیں ہم جیسے گناہگار کو بخش دے اور اس پہ بڑی فضیلت حاصل کرے. اور اگلے دن کا روزہ جیسے میں نے بتایا کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے, سنت موقع سمجھ کے رکھنا, فرض سمجھ کے رکھنا ہے, نفل سمجھ کے رکھنا ہے, اور ایسی سنت سمجھ کے رکھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13, 14 پڑھنا کا رکھتے تھے, یا پھر شعبان کے مہینے میں رمضان کے علاوہ جو ہے رمضان کے علاوہ اور باقی مہینوں سے مطلب کہ باقی جو مہینے ہیں نا اور سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں اور رمضان کے علاوہ سب سے مطلب کہ شعبان کے مہینے میں کرتے تھے. تو یہی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.